سمندری آبدوز کا اور اس میں امریکی صدر کی اجازت نہیں ملی. یہ ریسکیو اہلکار جو کہ سینئر ریسکیو اہلکار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد یہ ریٹائر ہو جائے گا, یہ اتنا سینئر ریسکیو اہلکار ہے کہ اس کو باقاعدہ یہ مشن کا ٹاسک دیا گیا, یہ وہاں پر موجود تھا, اس کا باقاعدہ آرٹیکل چھپا ہے اور ٹھیک اس آرٹیکل چھپنے کے آدھے گھنٹے کے بعد اخبار سے اس کا آرٹیکل ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کروا دیا. ویب سائٹ سے اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کرا دیا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پرمیشن نہیں دی گئی ریسکیو کو مزید آگے بڑھانے کی. میں نے وہاں پر آوازیں ڈیٹیکٹ کی, میرے پاس آڈیو موجود ہے. یہ انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ اسی امریکی اہلکار نے کیا. دنیا کے اندر انسانی جانوں کے ضیاع کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں امریکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث نکلتا ہے. اس واقعے کے اندر بھی اپر لیول سے یعنی امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے منظوری نہیں دی گئی, کیونکہ جو ریسکیو مشن چل رہا تھا نا, اب آپ نے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکی اور کینیڈا یہ 2 ممالک تھے جو کہ ریسکیو مشن میں حصہ لے رہے تھے. یہ بات ڈیٹیکٹ کی گئی کہ ایک پوائنٹ پر آ کے انسانی آوازیں پتہ چلائی گئی ہیں, اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. وہ انسانی آوازیں کس کی تھیں آپ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب دنیا کے اندر انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا کوئی واقعہ پیش آتا نا, یقین جانیے کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں امریکہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتا ہے. کس طریقے سے وہ اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو پہلے کریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر اپنے اندر ایک مظلومیت کا ناٹک بنا کے دنیا کے سامنے ایک جھوٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. سبمرین کا جو واقعہ ہے, سمندری آبدوز کا واقعہ, پاکستان کے سینٹیمنٹس اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ کیا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ جناب وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سب مرین جاری تھی, وہ ڈوب گئی. لیکن پاکستان کے سینٹیمنٹس اس واقعے کے ساتھ اس لیے ہیں کہ 2 پاکستانی اس کے اندر سوار ہیں. دنیا کے امیر ترین پاکستانی, اور یقین جانیے امیر ترین تو چلے ان کی اپنی محنت ہے, وہ پاکستان میں فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے, پاکستان کے اندر نوبل کام کیا کرتے تھے, لیکن جناب وہ اس افسوسناک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا میں اب نہیں رہے. لیکن ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جناب, اس میں باقاعدہ طور پر ڈائریکٹلی امریکہ ملوث ہے اس سب مرین واقعے کے اندر, یہ سمندری آبدوز کے اندر. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اب یقین جانیے. جو ریسکیو اہلکار ہے نا, سینئر ریسکیو اہلکار جس کا تعلق امریکہ سے, پہلے میں آپ کو بتا دوں 2 ممالک کی ریسکیو ٹیمیں ہیں جو کہ اس سارے واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں یا ریسکیو کے معاملات میں حصہ لے رہی ہیں. ایک کینیڈا ہے جناب اور دوسری امریکہ ہے. امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی بے تحاشا آپ سب جانتے ہیں, اور کینیڈا کے ساحل کے پاس ٹائٹینک 1912 کے اندر ڈوبا تھا, اور کہتے ہیں کہ جناب سطح سمندر سے 4 کلومیٹر 3.8 کلومیٹر کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو راؤنڈ فگر میں 4 کلومیٹر بتا رہا ہوں, 4 کلومیٹر اندر اس کا ملبہ موجود ہے. اس ملبے کو تلاش کرنے کے لیے بھی یقین جانیے امریکہ کا مفاد تھا. 1985 میں پہلی بار ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کیا گیا کہ جناب اس کا ملبہ وہاں پر موجود ہے, پھر اس کو دیکھنے کا انتظام کیا گیا. لیکن اس واقعے کے اندر جو سب مرین واقعہ, امریکہ کیسے ملوث ہے, کہاں ملوث ہے, کس طرح سے ملوث ہے, اور یہ چھوٹے موٹے لیول کی بات نہیں کر رہا میں, امریکی صدر تک کے لیول کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے موٹے اہلکار کی بات نہیں کر رہا, وہ براہ راست کس طرح سے ملوث ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اس کی کوئی اپڈیٹ, اس کا کوئی فالو اپ ضرور اپنے جو یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک کا جو پیج ہے اس میں ضرور اپڈیٹ کرتا ہوں. اور میں آپ سے کہتا بھی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کیجئے, مجھے میسج کیجئے, میں آپ کے ہر میسج کا رپلائی کروں گا. آپ کے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. چاہیں تو آپ فالو کر لیں salman.mrz کے نام سے میرا اکاؤنٹ. اب جناب یہ سمندر میں گئی اتوار کے روز یہ سمندری آبدوز سمندر کے اندر جاتی ہے, اور تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ پہلی بار. اس آبدوز کے اندر 4 بار سفر کرنے والے ایک شہری نے بتایا ہے کہ ہر دفعہ جب میں اس آبدوز میں سوار ہوتا تھا اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا تھا, پھر ہم سطح سمندر پر واپس آ جاتے تھے, ہم وہاں پر واپس آ جاتے تھے. لیکن اتوار کے روز یہ 5 لوگ جس میں 2 پاکستانی شامل تھے, یہ سمندر کے اندر جاتے ہیں اسی آبدوز کے اندر. 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یوزلی خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب جب رابطہ منقطع ہوا ہے تو یہ جانچ لیں گے کہ آگے بڑا سنگین خطرہ ہے اور یہ واپس اوپر سطح سمندر پر آ جائے گا.
لیکن بہت دیر سے اتوار کے بالکل آخر میں، یعنی پیر بھی آپ کہہ لیں، پیر کو ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. لیکن ایک سینئر امریکی اہلکار جو کہ ریسکیو مشن میں حصہ لے رہا تھا، اس کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ویب سائٹ پر، اور یقین جانیے آدھے گھنٹے بعد اس ویب سائٹ سے اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا. اس کی وجہ کیا تھا؟ بڑی دلچسپ بات ہے، غور سے سنی گا پوری ویڈیو. اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جناب جب ریسکیو اہلکار سمندر کے اس سطح پر پہنچے، اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں پر یہ سمندری آبدوز نیچے گئی تھی، انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ کہاں جا سکتی ہے، کس طرف جا سکتی ہے. انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا. وہاں سے ان کو لگا کہ جناب اندر سے ایک انسانی آواز آ رہی ہے، انسانی آواز ان کو سنائی دے رہی ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد وہ یہ انسانی آواز سن رہے تھے، لیکن اس ریسکیو مشن کو مزید اندر جانے کی اجازت نہیں دی. یہ بات امریکی سیکیورٹی اہلکار نے باقاعدہ طور پر یہ بات بولی ہے کہ ہم نے کہا کہ اس جگہ سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد انسانی آواز آ رہی ہے، لیکن مزید اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کا جواز کیا پیش کیا؟ اس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ سمندری جو یہ آبدوز تھی جس کا نام ٹائٹن ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ بہت نیچے تک جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کا پریشر ایبزارب کر سکے. 4 کلومیٹر نیچے ملبہ ہے سطح سمندر سے، سمندر یہ 4 کلومیٹر نیچے. 2 کلومیٹر کے بعد جو سورج کی روشنی ہوتی نا وہ انسان تک وہاں پر تک نہیں پہنچتی، مطلب اندھیرا شروع ہو جاتا. تقریباً 2 کلومیٹر کے بعد وہاں پر پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے جتنا اسپیس کا پریشر ہوتا ہے، بلکہ اس سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی شے تباہ و برباد کر دے گی، پرخچے اڑا دے گی اس کے، اتنا پریشر ہوتا ہے. اچھا، اس سب مرین کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس پریشر کو ایبزارب تھوڑا سا کر لیتی، کسی حد تک کر لیتی. لیکن جب یہ وہاں پر آ کے رکی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پر آ کے رک گئی، لیکن اس کے اندر ایک فنی خرابی ہوئی. وہ خرابی یہ تھی کہ یہ سطح سمندر پر واپس نہیں آ رہی تھی، اور باقاعدہ کمیونیکیشن ڈائریکٹ کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ انسانی آوازیں آ رہی ہیں. اس وقت تک اس کے اندر باقاعدہ طور پر آکسیجن موجود تھی. اس کو یہ کہا گیا، یہ بولا گیا کہ نہیں جناب، ہمیں اس کا فی الحال لوکیشن نہیں معلوم ہو پا رہی. ریسکیو آپریشن دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا. جب اس وقت نہیں کیا گیا، اس کے بعد سٹارٹ کیا گیا، اور جب سٹارٹ کیا گیا تو اس کی جو اس اہلکار نے وجہ بتائی ہے، جس کو ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ امریکی صدر نے اس کی منظوری نہیں دی کیونکہ یہ معاملہ کینیڈا پر ڈالا جا رہا تھا. کینیڈا اور امریکہ یہ دونوں جو ممالک تھے اس کے ریسکیو مشن اس میں حصہ لے رہے تھے، اور اس کو باہر نکالنے کا جو آپ کہہ لیں کہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، وہ کینیڈا کے پاس تھا. اس کو باقاعدہ طور پر منظوری نہیں دی گئی جو بائیڈن کی طرف سے. اور جب بعد میں تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت تک پتہ چلا کہ جناب وہ تباہ ہو چکی ہے، اس میں دھماکہ ہو چکا ہے. پھر یہ کہانی بنائی گئی کہ ابھی اس کے اندر 90 گھنٹے کا آکسیجن موجود ہے، ابھی وہ سروائیو کر رہے ہوں گے. یہ اسی وقت موت ہو گئی تھی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، میں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے کہا کہ جناب انسانی آوازیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں وہاں پر موجود تھوڑی ہوں، کوئی بھی یوٹیوبر وہاں پر موجود نہیں ہے. جو اہلکار ریسکیو مشن پر وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انسانی آوازیں آ رہی ہیں. پھر انہوں نے یہ بات بولی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو غیر انسانی اور غیر فطری ہے. یہ ایک آڈیو باقاعدہ ان کے پاس موجود ہے. اس آڈیو کو ریلیز نہیں کیا جا رہا کیونکہ اوپر سے پرمیشن ان کو نہیں ملی. خیر جناب، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.